نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو وہ کہتا تو ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ ایمان لانے والوں میں نہیں ہے. گویا اب یہاں پر اللہ تذکرہ کر رہا ہے ایک ایسے شخص کا جو اعلان تو کرتا ہے ایمان کی، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اعلان بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے اسلام کا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا ایمان اور اسلام قابل قبول اور ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے ساتھ دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا. کون سی بیماری ہے؟ نفاق، ہپوکریسی کی بیماری ہے. کون ہے؟ منافق ہے، ہپوکریٹ ہے، جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. اگر پہلے رکوع کو دہرا لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن کو تھمایا اور فرمایا ذالک الکتاب کہ یہ کتاب لے لو، تو اس کے بعد پھر اگلے کچھ رکوعات میں اللہ نے قرآن اور الکتاب سے جڑنے والے مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو لوگ جڑیں گے وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن کی محفل میں جو آئے گا، قرآن کے کورس کو جو جوائن کرے گا، قرآن کو جو پڑھے گا، پڑھائے گا، سنے گا، سنائے گا، وہ سب برابر اور یکساں نہیں ہیں. ان کے رویے، ان کے بیہیویئر، ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کی رسپانسز، ان کے انداز جو ہیں ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں پلیس کریں گی. تو لہٰذا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان چاروں قسم کے لوگوں کی صفات، ان کی شخصیت کی کریکٹرسٹکس، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس بتائی گئی ہیں، اور پھر ان کا انجام بتایا گیا ہے. مقصد کیا ہے کہ قرآن تھماتے وقت اللہ ہمیں وہ 4 انجام بتانے کے بعد ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، تم کون سا انجام حاصل کرنا چاہتے ہو اور کس انجام تک پہنچنا چاہتے ہو، اور پھر اس پس منظر میں اپنی شخصیت کا محاسبہ کر لو کہ میرے اندر وہ صفات ہیں کہ نہیں، اور کس انجام سے بچنا چاہتے ہو، کس سزا سے بچنا چاہتے ہو، اور اپنا محاسبہ کر لو کہ کہیں میرے اندر وہ پرسنالٹی ٹریٹس اور میرے اندر وہ شخصیت کی صفات تو نہیں ہے کہ میں اس انجام سے 2-4 ہو جاؤں. آپ نے ایک چارٹ بنا لینا ہے، فلو چارٹ ہوتا ہے نا، ایک چارٹ بنا لینا ہے، اور اس چارٹ میں اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے اور ایک چیک لسٹ بنانے کے لیے وہ چارٹ جب سامنے ہوگا تو شاید ہم بار بار دیکھیں گے تو اپنا سیلف انالیسس اور اپنے آپ کو تربیت اور تزکیہ کرنا آسان ہوگا. سب سے پہلے آپ نے اس حالت کا نام لکھنا ہے، حالت کا نام لکھنے کے بعد اس کی صفات لکھنی ہے، اور پھر آخری کالم میں اس کا انجام لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟
آپ اس میں 3 کالمز بنائیں گے. پہلے بتائیں گے کہ یہ کون سا شخص ہے, کیا حالت ہے, اس کی صفات, اس کی شخصیت کی مزاج کیسا ہے اور اس کے رویے کیسے ہیں, اور پھر اس کا انجام کیسا ہے. جیسے ہم نے پچھلے سبق میں سب سے پہلے پڑھا متقین. متقین کون سے ہیں, قرآن سے ہدایت پانے والے کون سے ہیں. پھر ہم نے ان کی صفات پڑھی اور پھر ہم نے ان کا انجام پڑھا, اولئک هم المفلحون. تو یہ آپ چارٹ کو فل کریں گے. پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی تھی کافرو, وہ لوگ جو کافر ہیں, اور پھر ان کے رویے, ان کے انداز اور پھر ان کا انجام. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب. اب یہاں پر اللہ 3rd کیٹیگری بتا رہے نفاق کی حالت والے منافقوں کی, اور منافقوں کی صفات بتا کر ان کا انجام بتایا جائے گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, ڈیکلریشن, اناؤنسمنٹ ایمان کی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری ہے, جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے. اور اس کا انجام کیا بتا رہے ہیں اللہ؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک اور پینفل عذاب. گویا یہ نفاق کی حالت کا عذاب دردناک عذاب ہے. اور کتنا دردناک ہے وہ میں پہلے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, کیونکہ اللہ نے تو صرف عذاب علیم بتایا, لیکن آگے اس کے تبصرے سے پہلے میں کتنا دردناک ہے قرآن کی آیت کے حوالے کے ساتھ بتا دیتی ہوں, تاکہ پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ عذاب کتنا سویر اور انٹینس ہوگا منافق کے لیے, تاکہ ہم غور سے اس کی صفات اور اس کی کیفیتوں اور اس کے رویوں کو سمجھیں اور اس سے بچنے کا ارادہ اور اللہ سے وعدہ کریں. منافق کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات میں اللہ نے فرمایا ہے. اللہ نے آیت نمبر 140 میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. انّا کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں, ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ. شک, شبہ, ریب, کنفیوژن, ڈاؤٹ اپنے دلوں سے کھرچ کے نکال دو کہ سارے کے سارے منافق اور سارے کے سارے کافر وہ جہنم میں اللہ ان کو جمع کرے گا, سب کو. پہلے کس کا نام ہے؟ پہلے منافقوں کا, پھر کس کا نام ہے؟ پھر کافروں کا. اور میرا خیال ہے اگر بائی آرڈر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو جو چیز پہلے ڈالی جاتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور بعد میں ڈالے جانے والی چیز اوپر ہوتی ہے. تو اس آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جہنم میں منافق کافروں سے نیچے ہوں گے, منافق کافروں سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. اور کتنے نیچے اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں پھر اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا. انا, پھر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, بلا شبہ, بلا شک, بلا تردد, سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں, the lowest level of جہنم, سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اچھا, کہیں نکل جائیں گے, کوئی سیویئر, کوئی ریسکیو کرنے والا, کوئی نکالنے والا, معاون, مددگار. اللہ نے فرمایا لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ناٹ, شیور شاٹ ناٹ. لن تجد لہم نصیرا, ان منافقوں کو جن کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ ہے نفاق, اور یہ ہے نفاق کے لیے عذاب علیم کے جہنم کا سب سے نچلا درجہ. ارے وہ جہنم کا نچلا درجہ جس کے لیے آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا,
جو جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا اور جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، آپ نے فرمایا اس کے تلووں میں آگ کے انگارے ہوں گے، اس کے پاؤں کے سولز کے نیچے آگ کے انگارے ہوں گے، جس سے اس کا سر اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ تو یہ ہے اوپر والا درجہ، جو سب سے نچلے درجہ ہے، جس میں سے کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوگا، یہ ہے نفاق۔ یہ میں انجام شروع میں قرآن کی آیت کے حوالے سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم پورے غور سے نفاق کی صفات کو سنیں، سمجھیں، یاد رکھیں، پین ڈاؤن کریں اور اپنا محاسبہ کر کے ان سے بچنے کا طریقہ اختیار کریں۔ نفاق ایک بیماری ہے۔ اللہ فرما رہے کہ فی قلوبہم مرض، یہ دل کی بیماری ہے، یہ دل کا روگ ہے۔ دل کی بیماری سے تو لوگ ویسے ہی بہت ڈرتے ہیں، اور یہ تو بیماری بہت انٹینس ہے۔ یاد رکھیے گا، نفاق کا، ہپوکریسی کا بیج جو ہے وہ دل میں پڑتا ہے، اور پھر جب دل میں وہ نفاق کا بیج ڈلتا ہے تو پھر وہ دل میں جڑ پکڑتا ہے، اور پھر دل میں جڑ پکڑنے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ دل سے خون سارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ دل تو ایک پمپ ہے نا جو سارے جسم میں خون بھیجتا ہے۔ تو جب نفاق کا بیج دل میں گھر کرتا ہے تو پھر دل سے یہ سارے جسم میں منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں منافق کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کی زبان منافق کی زبان بنتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں منافق کے ہاتھ پاؤں بنتے ہیں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم جو ہے نا، وہ منافق کا جسم، وہ سراپا نفاق میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ دل کی بیماری ہے، اور پھر صرف دل کا روگ نہیں ہے، یہ وہ جیسے کینسر ہوتا ہے نا۔ کینسر کیسے ہوتا ہے؟ کینسر کسی جسم کے ایک حصے میں ہوتا ہے، وہاں جڑ پکڑتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس حصے سے وہ اس کی سیکنڈریز جو ہیں، اس کے بیج جو ہیں، وہ سارے جسم میں پھیلتے ہیں کہ نہیں پھیلتے؟ تو یہ نفاق ہے، یہ صرف دل کی بیماری کی طرح نہیں ہے، یہ کینسر کے روگ کی طرح ہے، یہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، بیماریوں میں سے آپ کو پتہ ہے کچھ بیماریاں جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہیں، وبائی امراض، انفیکشس ڈیزیزز، وہ جو چھوت چھات سے ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ نفاق کی بیماری جو ہے نا، یہ وبائی بھی ہے، یہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، کسی ایک فرد سے دوسرے فرد تک اور کسی ماحول میں لوگوں کو منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ نفاق کی بیماری، دل کی بیماری ہے، کینسر کی طرح کی بیماری ہے، اور پھر بدترین وبائی امراض سے بری بیماری۔ بیماری سے تو ہم سب ویسے ہی ڈرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو وہ بیماری ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بڑھایا، اور جس کا اللہ بڑا پینفل عذاب بتا رہے، تو لہٰذا اس بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کی علامتوں کو پہچانا جائے، اس کے سائنز، اس کے سمٹمز، اس کی علامتوں کو پہچانا جائے، اس کو جانا جائے، کیونکہ جب علامتوں کو پہچانیں گے تو اس ماحول سے بچنا آسان ہو جائے گا، اس صحبت سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور علامتوں کو پہچانیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے تو ان علامتوں کو نکال کے اس بیماری کو ایریڈیکیٹ کرنا اور اس کا علاج کرنا ممکن اور آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نفاق کی علامتوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس روگ اور اس بیماری سے بچنے کے لیے نفاق کی علامتیں اور منافقانہ صفات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں آج ابتدا میں بتا رہی ہوں کہ اللہ نے لگاتار تھرو آؤٹ دا جرنی آف قرآن اللہ منافقوں کی صفات بتاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے، وہ ہم سورہ منافقون تک چلیں گے آخری سپاروں کی طرف۔ لگاتار گاہے بگاہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ منافقوں کی صفات بتائے گا، ان کی کیریکٹرسٹکس بتائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد خدارہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے جان پہچان والوں یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں اور ان کے اوپر نفاق کے لیبل لگائیں۔ کوئی اپنی نند کو کہے یہ نند میری تو
پکی منافق لگ رہی ہے اور یہ جٹھانی تو ہے ہی پکی منافق. ارے لوگوں پر لیبل لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو نفاق کی علامتیں ہیں یہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، سیلف انالیسس، سیلف آڈٹ، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہ میرے اندر یہ علامتیں تو نہیں ہیں، کہ یہ کریکٹرسٹکس پیدا تو نہیں ہو رہی، یہ سائنز اور سمٹمز اس بیماری اور روگ کے تو نہیں آ رہے ہیں، تاکہ بر وقت تشخیص ہو جائے، بر وقت اس کا پرہیز ہو جائے اور بر وقت اس کا علاج ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ بیماری واقعی ایک گھنونا روگ اختیار کر جائے. تو اس لیے اور پھر ہاں کسی صحبت اور کسی ماحول کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، تاکہ اس ماحول کے اثرات سے بچنے اور اس کمپنی اور صحبت کے اثرات سے بچنے اور اس وبا کو حاصل کرنے سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہمیں نفاق کی صفات بتاتا ہے. تو لہٰذا آج کے سبق میں اللہ نے ہمیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں نفاق کی علامتیں بتائی ہیں، اور پہلی صرف کیا ہے؟ آیت نمبر 10، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، حق کی تکذیب کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ منافق کی پہلی علامت ہے. قرآن میں بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں بھی پہلی علامت جو بتائی گئی ہے منافق کی وہ جھوٹ ہے. اور حدیث میں آتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اگر ایک شخص کلمہ گو ہے اور کلمہ گو ہونے کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو وہ نفاق کا رنگ ہے. متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں آیت المنافق ربع، منافق کی 4 علامتیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ 4 علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق، لیبلڈ مور رسیدہ منافق ہے. جس میں 4 علامتیں ہیں وہ پکا منافق ہے جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا. اور اگر اس کے اندر کچھ کم علامتیں ہیں تو بھی اس کے اندر نفاق کا رنگ ضرور ہے جب تک وہ مکمل طریقے سے ان بیماریوں سے خالی نہیں ہوتا. تو منافق کی 4 علامتیں: اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا عہد اخلف، ایک جگہ آتا ہے غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے. تیسری علامت اذا اؤتمن خان، جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. پھٹ پڑتا ہے مطلب جیسے ایک آتش فشاں پھٹتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ایک والکینو، ایک آتش فشاں پھٹتا ہے تو لاوا بہہ نکلتا ہے، اور پھر لاوے کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں بہہ رہا ہے، کس کو جلا رہا ہے. اسی طرح وہ منافق ہے، جب لڑائی کرتا ہے تو غصے کو قابو نہیں کر سکتا اور پھٹتا ہے، اور ایسے پھٹتا ہے کہ پھر اس کو بات کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں وہ گالی بول رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کر رہا ہے، بڑے چھوٹے کی پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں کس سے بول رہا ہے اور بولنا بھی ہے کہ نہیں. یہ ہے اذا خاصم فجر. تو یہ منافق کی 4 علامتیں. مسلم میں ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے. غور کر لیجئے، کلمہ پڑھا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی، لیکن 4 میں سے کچھ ہے تو نفاق کا رنگ ہے، اور چاروں کی چاروں ہیں تو پکا نفاق ہے. اس کے بعد اگلی صفت کیا ہے؟ آیت نمبر 11 اور 12 میں پھر اللہ نے فرمایا کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فسادی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے. گویا نفاق کی دوسری علامت کیا ہے؟ فساد کرتے ہیں، فتنہ پرور، میلس کریٹ کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، انتشار اور بگاڑ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ فتنہ کرنا اور فساد کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. فسادی جو ہے نا وہ منافق ہے، اور یہ کسی بھی سطح پر ہو سکتا ہے. اللہ نے جتنی طاقت دی ہے وہ اس سطح پہ نفاق.
اگر اللہ نے اس کو ایک ریاست کا حکمران بنایا تو پوری کی پوری ریاست کے اندر، پوری کی پوری ملک کے اندر فتنہ فساد اور میلس کریٹ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک محکمے کا سربراہ بنایا تو وہ اپنے محکمے میں، اپنے ماتحتوں کے اندر فتنہ فساد کرتا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر رائی ہے یا رائیہ ہے تو اپنے گھر کے اندر فتنہ فساد کرتا ہے۔ جتنا اللہ نے اس کو اختیار عمل دیا، جتنا اس کو رسوخ کا دائرہ دیا، اپنے اپنے دائرہ عمل اور رسوخ کے دائرے کے اندر فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا کریٹ کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی مثالیں دے کر میں کئی دفعہ بات سمجھاتی ہوں۔ ایک خاتون ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے، تہجد گزار ہے، طویل قیام ہے، سارا دن تسبیحات ہیں، نفل روزے ہیں، لیکن وہ خاتون اپنے بیٹے اور اپنے بہو کے درمیان لڑائی ڈلواتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کے اندر فتنہ فساد پیدا کرواتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، یہ تہجد گزار، ذاکر، نفل روزے رکھنے والی کے اندر بے نفاق کا رنگ موجود ہے۔ اسی طرح ایک مدرسہ قرآن ہے، قرآن کی دعوت دیتی ہیں، قرآن کی کلاس کرواتی ہیں، دورہ قرآن کرواتی ہے، لیکن گھر جا کے اپنے شوہر کو اس کی ماں کے خلاف کرتی ہے، اس کی بہن سے اس کا رشتہ کٹواتی ہے، اس کے بھائی کے خلاف بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ یہ فتنہ فساد کرنے والی قرآن کی مدرسہ کے اندر بھی ابھی نفاق کا رنگ موجود ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو فتنہ کرتے ہیں نا، وہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک شوگر کوٹڈ طریقے سے۔ قالوا انما نحن مصلحون، اصلاح کا لبادہ اوڑھ کے فتنہ فساد کرتے۔ ویسے تو اتنا بڑا جھگڑا فتنہ فساد کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک خاتون ہے، بہو ہے، اس کے ساس سسر بیمار ہیں، بزرگ ہیں، وہ ان کی خدمت کر رہی ہے، عیادت کر رہی ہے، ان کو لک آفٹر کر رہی ہے، اور ایک دن اس کی بہن یا اس کی سہیلی آتی ہے اور بڑی خیرخواہ بن کے، ہائے مجھ سے تو تمہاری حالت نہیں دیکھی جا رہی، یہ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا، نہ تمہیں اپنے بالوں کی، نہ تمہیں اپنے کپڑوں کی، نہ تمہیں اپنے حلیے کی ہوش ہے، اور دیکھو جاگ کے تمہاری آنکھوں پہ ہلکے اور بلیک سرکلز پڑ گئے، تمہیں تو اپنی پرواہ نہیں رہی ان مائی بابا کی خدمت کر کے۔ اب بتاؤ، تمہاری دیورانیاں جٹھانیاں نہیں ہیں؟ بھاری لگاؤ سب کی، بانٹو ان کو۔ اور یہ فتنہ پرور مشورہ اور کیا رہنمائی کر کے جاتی ہے؟ وہ جو بھلی چنگی جنت کے دروازوں اور ماں کی خدمت کر رہی ہے اور اپنی عاقبت سنوار رہی ہے اور ان کی زندگی کے اندر سکون اور راحت اور احسان کا طریقہ اختیار کر رہی ہے، اس کو لڑائی جھگڑے اور اس کو فتنہ پرور مشورے دے گئی، اور شوگر کوٹڈ طریقے سے مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو یہ ہے نفاق۔ ایسی دوستی، ایسی بہن، ایسی مشیر، اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے۔ اللہ ہمیں ایسوں سے بچائے، ایسی صحبت اور ایسے یارانوں سے بھی بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویے اور انداز بھی اپنانے سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صفت کے بعد اللہ آگے بتا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، کہ جیسے باقی ایمان لانے والے ایمان لائیں تم بھی ایمان لے آؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں لو، کیا ہم ان بے وقوفوں، احمقوں، پاگلوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ اللہ کہتا ہے حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ گویا منافقوں کی تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مان کے ان کی ماننے والے مومنوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں ایمان لانے والوں کو۔ آج کے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی شلوار کے پائنچے اونچے کر لیتا ہے سنت کے اتباع میں، کوئی با جماعت نمازوں کے لیے 5 دفعہ حاضر ہوتا ہے، کوئی خاتون ہے وہ پردہ اور نقاب کرنے لگتی ہے، تو میرا معاشرہ کیا کہنے لگتا ہے؟ میرا معاشرہ ان کو بے وقوف کہتا ہے، ان کو احمق کہتا ہے، ان کو سر پھری کہتا ہے، ان کو فنیٹک کہتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے، آرتھوڈاکس کہتا ہے، ریجڈ کہتا ہے، بے وقوف کہتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو یہ سارے لیبل لگاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ان آیات کی روح سے منافق ہے اور یہ نفاق ہے۔ اس کے بعد
آیت نمبر 14 میں ایک اور صفت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وہ جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں، اپنے منافق تھالی کے چٹے بٹوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومنوں سے مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ایمان نہیں لائے۔ یہ چوتھی صفت کیا ہے؟ قول اور فعل کا تضاد، ظاہر اور باطن کا فرق، کہنا کچھ کرنا کچھ، زبان پر کچھ دل میں کچھ، یہ ہے دو رخا پن، اس کو کہتے ہیں نفاق کی علامت۔ تو یہ چوتھی علامت ہے، ظاہر اور باطن کا فرق جو ہے یہ نفاق کی چوتھی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفاق کی 4 علامتیں بتائیں۔ پھر دہرا لیجئے، جھوٹ بولنا، فتنہ فساد برپا کرنا، ایمان لانے کو بے وقوفی اور حماقت سمجھنا، اور قول اور فعل کا تضاد۔ یہ 4 تو ہم نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں دیکھی، اور پھر ہم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور جھگڑے کی حالت میں غصے کو نہ ضبط کر کے پھٹ پڑنے اور بد اخلاقی اور بد زبانی کرنے کی صفت جو ہے یہ ہم نے حدیث میں دیکھی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور احادیث بھی دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں منافق کی عصر کی نماز کی نشاندہی فرمائی ہے۔ فرمایا گیا یہ منافق کی عصر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے۔ سورج جب زردی میں آتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب آتا ہے، سورج جب زردی میں آتا ہے تو پھر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور نماز کیا پڑھتا ہے؟ 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور ان میں بھی اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نماز ہے جو بخاری کی اس حدیث میں بیان کی گئی۔ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے۔ سورج کو تکنا، اول آج کے دور میں کوئی سورج کو تو تکتا ہی نہیں ہے۔ آج تو تکنے والے ٹی وی سکرینز کو تکتے ہیں۔ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی فلم چل رہی ہے، کوئی میچ چل رہا ہے، کوئی کوکنگ شو چل رہا ہے، تو وہ بیٹھا یا تو ٹی وی سکرین کو دیکھ رہا ہے، اور یا بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مرد آج کے زمانے میں کس کو تک رہے ہیں؟ موبائل کی سکرین کو تک رہے ہیں، نیوز فیڈز دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاکس، فیس بکس۔ وہ بیٹھا سورج کو تکتا۔ آج کے دور میں سورج کو کوئی نہیں تکتا۔ آج تو بہت سی اور اس سے زیادہ ٹیمپٹنگ اور اٹریکٹیو چیزیں ہیں، نگاہوں کو کیچ کرنے والی اور میسمرائز کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو سورج کو تکنے کا مطلب ہے بیکار لا یعنی سرگرمیاں، جسٹ کلنگ دا ٹائم، وقت کا ضیاع۔ کوئی کام نہیں ہے، کوئی کاج نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی اس وقت مصروفیت بھی نہیں ہے کہ کسی کام میں الجھا ہوا ہے۔ بیکار لا یعنی طور پر وقت کو ضائع کر رہا ہے، ٹال مٹول، ڈیلے، پوسٹ پونمنٹ، تاخیر کر رہا ہے، بلا وجہ کی سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ وہی ہے جو سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ منافق کی نماز ہے، اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ ٹھونگے سے مطلب چھوٹے چھوٹے ٹھک 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 والے سجدے، جس میں لٹرلی قسم کھانی پڑتی ہے کہ اس نے 3 دفعہ تسبیح پڑھی بھی ہوگی۔ اتنے چھوٹے رکوع اور اتنے چھوٹے سجدے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ اتنے سجدوں میں 3 دفعہ بھی تسبیح پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا بدترین چور کون ہے؟ وہ رکوع اور قومے کا چور ہے۔ تو یہ منافق ہے جو چھوٹے چھوٹے سجدے
اور پھر اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. وہی جو سورہ نساء میں فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، سجدے بھی چھوٹے چھوٹے اور نماز میں اللہ کو نہیں یاد کرتے، نماز میں دنیا کو یاد کرتے ہیں. گمی ہوئی چابیاں ڈھونڈ رہے ہیں، رلا ملا حساب یاد کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں پہ ادھیڑ بن ہو رہی ہے دماغ میں. تو یہ منافق کی نماز ہے. یاد رکھیے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے والا مسلم اور مومن ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، ڈیسائیڈ کرے گی کہ کوئی مسلم ہے، مومن ہے، متقی ہے، یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے. یہ ڈیسیژن نماز کرے گی. تو گویا کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے اور خوشی و خضوع سے پڑھتا ہے اور شوق اور رغبت سے پڑھتا ہے، تو وہ مسلم و مومن و متقی ہے. لیکن اس طرح پڑھتا ہے کہ سستی سے پڑھتا ہے، ٹال مٹول سے پڑھتا ہے، تردد اور چٹی سمجھ کے پڑھتا ہے، تو یہ نفاق ہے اور کلمہ گو ہے اور نماز پڑھتا ہی نہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. اسلام اور کفر میں صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. حدیث میں الفاظ ہیں فمن ترکہ متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے دانستہ نماز چھوڑی نوئنگلی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج. استغفر اللہ ربی. اور پھر بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہے. گویا فجر اور عشاء جس کو پڑھنا مشکل لگتا ہے، نیند توڑ کے اٹھنا جس کو مشکل لگتا ہے، وہ جو کہا گیا نا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو یہ نفاق ہے، یہ منافق ہے جس کو فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بھاری لگتی. حالانکہ ان نمازوں کا کتنا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو، اندھیروں میں مسجدیں کون سی ہیں؟ فجر اور عشاء. اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو. کامل کا مطلب کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ. وہ قبر میں بھی ہوگا، دنیا میں نور ہدایت ہوگی، قبر میں بھی نور ہوگا، پل صراط پر بھی نور ہوگا، اور وہ جہنم کے اندھیروں سے بھی نور بچائے گا. اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء با جماعت پڑھنے کا اجر پتہ چل جاتا تو وہ کولوں کے بل گھسٹ کے نماز پڑھنے کے لیے آتے. اور کتنا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء با جماعت ادا کرے گا اس کو ساری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. میرا رب کتنا رحمان ہے. اس نے تو جنت کے حصول کے لیے نیکیوں کی لوٹ سیل لگائی ہوئی. ساری رات قیام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا. فجر پڑھ لو با جماعت اور عشاء پڑھ لو با جماعت، ساری رات قیام کا اجر لکھ دیا جائے گا. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے اجر ہونے کے باوجود اگر نماز بھاری ہے تو یہ نفاق ہے. اور یہاں پر ایک آخری حدیث نفاق کی علامت کے لیے دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی، وہ نفاق کی حالت میں مرا. جہاد چاہے جان سے ہے، چاہے زبان سے ہے، چاہے قلم سے ہے، چاہے مال سے ہے، کسی بھی طرح سے جہاد کیا ہی نہیں، اور خواہش جیسے آج کے زمانے کا حال ہے، ایسے جیسے جہاد کے ورقے ہی پھاڑ کے نکالے ہوئے نا زندگی میں سے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جہاد کسی بھی شکل میں. تو جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی، وہ نفاق کی حالت میں مرا.
تو یہ آج کے سبق میں قرآن سورہ بقرہ کی ان آیات میں اور پھر صحیح احادیث کی روح سے یہ نفاق کی کچھ علامتیں ہیں جنہیں ہمیں یاد بھی رکھنا ہے، لگاتار اپنا اور اپنے پیاروں کا محاسبہ کر کے اصلاح کی طرف بھی پلٹنا ہے، اور اتنے برے انجام سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف خود ہی نہیں اپنے پیاروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہربان، انہوں نے ہمیں نفاق سے بچنے کی دعا بھی سکھا دی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانت انک تعلم من خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کو یہ دعا بھی ملے گی، آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کو اپنا معمول بھی بنا لیجیے، اور جیسے ہی اپنے مزاج اور اپنے رویوں کے اندر کوئی منافقانہ رویہ نظر آئے اس وقت اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیجیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 2 قسم کے منافقوں کا ذکر اور ان کا بیان مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہدایت کے راستے ان کے لیے کھلے تھے، لیکن بائی چوائس اینڈ بائی فری ول یہ نفاق پر جمے رہے تو انہوں نے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اب پہلے قسم کے منافقوں کی مثال یہ ہیں عقیدے کے منافق۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کا کیا حال ہے؟ یہ کون ہے؟ سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ مثال دی جا رہی ہے ایک شخص کی جس نے خود آگ جلائی۔ جو آگ جلاتا ہے وہ خود بھی ماحول میں روشن میں ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد والے لوگ بھی روشن ماحول میں ہوتے ہیں۔ اب یہ شخص جس نے آگ جلائی، اس کے اس ماحول میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی آنکھوں کی بصارت اور بینائی اللہ نے اچک لی ہو، اور اتنے روشن ماحول اور اتنے برائٹ ماحول کے اندر بھی اس کو پھر اس بینائی کی کمی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے عقیدے کا منافق جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اندھے بہرے گونگے اور ان کے ہدایت کی طرف پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ پکے گمراہ ہے۔ اس شخص سے مراد کون ہے؟ مثال دی گئی ہے نا، سملی اور تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ شخص جس نے آگ جلا کے ماحول کو روشن کیا اس سے مراد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی آپ کے قلب مبارک پر جب نازل ہوتی تو آپ کا قلب مبارک قرآن کے نور سے منور ہو جاتا۔ آپ کا قلب مبارک قرآن کے نور سے منور ہوا اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات سراپا ہدایت کا نور اور ذریعہ بن گئی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سراجم منیرا، روشن چراغ کہہ کر پکارا ہے۔ نور الہی نے آپ کے سینہ مبارک کو منور کیا، آپ کو نور ایمان، نور ہدایت ملا، آپ سراپا چراغ، سراجم منیرا بنے۔ اور پھر وہ جو کہا گیا نا، اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جب آپ نور ہدایت کا ذریعہ بنے تو پھر آپ کی شخصیت کی کرنیں صحابہ پر پڑی اور پھر صحابہ روشنی کے مینار بن گئے،
صحابیات پر پڑی اور وہ روشنی کی قندیلیں بن گئیں، اور وہ پورے کا پورا مکہ کا ماحول قرآن، حدیث اور سنت کے تعلیمات کے ساتھ منور ہو گیا۔ اس مکہ کے ماحول میں کچھ وہ بھی مشرک تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اس روشنی سے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اپنی ضد اور ڈھٹائی کی بنیاد پر وہ اپنے آبائی عقیدوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جو ان کے مشرکانہ عقیدے تھے نا، وہ ان کو نہیں چھوڑتے تھے ضد اور ڈھٹائی کی بنیاد پر۔ یہ وہ عقیدے کے منافق ہیں جو اتنی پرنور صحبت، اتنی منور انوائرمنٹ میں ہونے کے باوجود، کلمے کا نور ملنے کے باوجود، جب انہوں نے اپنے عقیدوں کو درست نہیں کیا، تو ان عقیدوں کے منافق کے لیے اللہ کہہ رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ صراط مستقیم کی طرف رجوع کریں گے۔ تو پہلی مثال عقیدے کے منافق کی ہے، وہ شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن ضد، ڈھٹائی اور انانیت کا معاملہ بنا کے اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتا، عقائد کی اصلاح نہیں کرتا۔ عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ شفاعت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ جب عقائد کی تصحیح نہیں کرتا تو پھر وہ پکا منافق ہے اور وہ ہدایت سے اور صراط مستقیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عقائد کو درست کرنے اور صحیح عقائد کو سمجھ کے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری مثال، یہ مثال عملی منافق کی ہے۔ مثال پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس مثال کو تشبیہ کو سمجھیں گے اور پھر ریلیٹ کریں گے۔ اللہ فرما رہے یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا عملی منافقوں کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ان کی بصارت اور بصیرت اللہ نے کمپلیٹلی نہیں اچکی، اللہ چاہتا تو اچک لیتا۔ عملی منافقوں کی مثال کے لیے مثال دی جا رہی ہے ایک مسافر کی۔ یہ مسافر جو ایک اندھیری طوفانی بارش والی رات کا مسافر ہے۔ اب جب اتنی آندھی اور طوفان ہے اور بارش برس رہی ہے، تو جب بجلی چمکتی ہے اور بجلی کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے اور راستہ نظر آتا ہے، تو یہ مسافر اس بجلی کی روشنی میں چلنے لگتا ہے۔ لیکن جب اس طوفانی رات میں بادل گرجتے ہیں اور بادلوں کی گرج اور کڑک کی وجہ سے انہیں اپنے مرنے کا اور موت کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے اور ٹھٹک کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عملی منافق۔ تشبیہ میں مراد کون ہے؟ اصل میں یہ طوفانی بارش والی رات کے مسافر سے مراد قرآن کا طالب علم ہے۔ قرآن کی تعلیم کو قرآن میں ایک جگہ نہیں، بارہا بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بارش بھی، کیا کہتے ہیں ہم بارش کو؟ باران رحمت۔ ایسے ہی ہے نا، جب بارش برستی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے، تو قرآن کی تعلیم بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔
تو لہٰذا قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا قرآن کی تعلیم کی محفل کو بارش کے برسنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ مسافر کون ہے؟ یہ حصول علم، قرآن کے علم کو حاصل کرنے والا ایک شاگرد، ایک طالب علم ہے. یہ جب اس رستے پہ چلتا ہے تو جب بجلی چمکتی ہے سے مراد کیا ہے؟ جب قرآن کے بڑے آسان، سہل، روشن، پرنور، بابرکت احکامات ملتے ہیں تو وہ جلدی جلدی ان احکامات کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. لیکن جب قرآن کے احکامات میں وہ بجلی اور کڑک اور سائکہ کی طرح کے احکامات آتے ہیں تو وہ اپنی جان کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے. آپ نے کبھی کبھی معاشرے میں یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب لوگوں کو قرآن کی محفل کے لیے دعوت دیتے ہیں تو لوگ صاف انکار کر دیتے ہیں. نہ بھائی، قرآن کے احکامات بڑے مشکل ہیں. ہم قرآن کی محفل میں چلے گئے، ہم نے قرآن کے احکامات سن لیے تو کرنے پڑیں گے. ہم نے نہیں سننے قرآن کے احکامات، نہ ہم سنیں نہ ہمیں کرنے پڑیں. یاد رکھیے گا، سن کر نہ کرنے والوں سے اگر سوال ہے تو ابتدا میں نہ سننے والوں سے بھی سوال ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو یہ رویہ ہے، نہ 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 مجھے نہ سناؤ قرآن کے احکامات، نہ میں سنوں نہ مجھے کرنے پڑیں. یہ وہ رویہ ہے. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب بجلی کی کڑک اور بجلی کی سائکہ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. قرآن کا طالب علم جب قرآن کی تعلیم کی نشستوں میں کچھ احکامات ایسے آتے ہیں جو اس کے حواس پر، اس کے اعصاب پر بجلی کی کڑک بن کے گرتے ہیں. قرآن کی تعلیم کے سیشنز میں کچھ احکامات ایسے آتے ہیں جو لوگوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں اور وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی حکم مشکل، کسی کے لیے کوئی حکم مشکل. ایسے ہی ہے نا، کسی کاروباری کو، بزنس کرنے والے، فیکٹری والے، انڈسٹریلسٹ کو سود چھوڑنا بڑا مشکل. ذرو ما بقی من الربا، اس کو بہت مشکل. اس کو تو لگتا ہے یہ جیتے جاگتے موت ہے. کسی خاتون کو بسا اوقات پردے اور نقاب کا حکم بہت مشکل. کسی چغلی اور غیبت کی عادت کرنے والے کو وہ چھوڑنا بہت مشکل. تو قرآن کے مختلف احکامات ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف احکامات مشکل لگتے ہیں. لیکن منافق وہ ہے کہ جب قرآن کا کوئی حکم وہ پڑھتا ہے اور اس کے حواس اور اعصاب پر وہ بجلی کی کڑک بن کے گرتا ہے اور اس کو اس کی اطاعت کرنی مشکل لگتی ہے تو وہ منافق ہے جو مشکل حکم کو سن کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ منافق ہے جو آسان احکامات کو اپنا کر چلتا ہے اور مشکل احکامات پر ٹھٹک کے کھڑا ہو جاتا ہے. اپنی دنیا کے خراب ہونے، اپنے فائدوں کے جانے، اپنے خسارے سے دوچار ہونے کے ڈر سے ٹھٹک کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہیں کا وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، ہلتا نہیں اللہ کی اطاعت میں. یہ نفاق ہے. گویا اگر میں خلاصے میں بتاؤں نا، نفاق کیا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لینا، دین کے مشکل کڑوے کسیلے احکامات کو چھوڑ دینا. آسان احکامات ہیں ان کو اڈاپٹ کر لینا اور دین کے مشکل احکامات کو چھوڑ دینا، پک اینڈ چوز کرنا. یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے. مثالیں دے کر اگر بتا دوں، یہ کہنا کہ اگر کہو کہ نماز تو ٹھیک ہے، 5 وقت نماز میں پڑھ لوں گی، لیکن دیکھو اگر تم مجھے یہ کہو گے یا مجھ سے ایکسپیکٹ کرو گے کہ یہ جو نماز والا لباس ہے نا، یہ ساتر لباس والا لباس، یہ میں سارا دن اڈاپٹ کروں، تو دیکھو میں نے جاب بھی کرنا ہے، میری پروموشن بھی ہے، میری ترقی بھی ہے، میری دنیا میں معاشرے میں ایک ساکھ، ایک ریپوٹیشن، ایک اٹھان بھی ہے. اگر تم مجھے کہو کہ یہ نماز والا لباس میں سارا دن اڈاپٹ کروں تو دیکھو یہ میں نہیں کر سکتی. اگر تم مجھے کہو کہ صدقہ دو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو اوکے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں زکوٰۃ بھی دے دوں گا، میں صدقے بھی دے دوں گا، میں اللہ کی راہ میں للہ فی اللہ خرچ بھی کروں گا. لیکن دیکھو اگر مالی معاملات میں تم مجھے یہ کہو گے نا کہ سود چھوڑ دو تو میں سود نہیں چھوڑ سکتا. اس کے ساتھ میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا دھندا ٹھپ پڑ جائے گا.
اگر تم مجھے یہ کہو کہ تسبیحات کرو، درود پڑھو، تو ٹھیک ہے، میں تسبیحات بھی کر لوں گی، میں درود بھی پڑھ لوں گی، میں صبح و شام کے اذکار بھی کر لوں گی، لیکن اگر تم مجھے یہ ایکسپیکٹ کرو مجھ سے کہ میں اپنی زبان کو چغلیاں، غیبتیں اور مذاق کرنے سے روک لوں، تو دیکھو یہ تو مجھے اتنی عادت ہو گئی، یہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کے کچھ احکامات کو لینا اور قرآن کے کچھ احکامات کو چھوڑ دینا۔ قرآن کے وہ احکامات جو آسان اور سہل اور ڈویبل اور پاسبل لگیں عمل کے لیے، ان کو لے لینا، اور وہ احکامات جو مشکل لگیں اور بھاری لگیں اور گران لگیں، مشقت طلب لگیں، ان کو چھوڑ دینا۔ جو قربانی مانگے، جو ایثار مانگے، جو سیکریفائس مانگے، ان کو چھوڑ دینا، پک اینڈ چوز کر لینا۔ یہ ہے نفاق۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن زیر زبر کی تحریف کے بغیر ہم تک پہنچایا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، جیسے نازل ہوا تھا، آپ کے قلب مبارک میں حفظ کیا گیا تھا، ویسے کا ویسے منوان ہمارے ہاتھوں تک پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں محفوظ کر کے پہنچایا گیا کہ ہم بیٹھیں اس کو پڑھیں اور مزے سے کہیں یہ تو میں کر لوں گی اور یہ میرے لیے مشکل ہے۔ نہیں، یہ نفاق ہے۔ پھر دوہرا لیجیے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لینا، دین کے کڑوے کسیلے مشکل احکامات کو چھوڑ دینا، یہ نفاق ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور وہ جو قرآن کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سمعنا کے بعد اطعنا کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائے، ظرف سمجھائے، اور اللہ نافرمانی اور سرکشی سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو پڑھتے ہیں، مشکل لگے آسان لگے، اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ جو پڑھتے، جو سنتے، جو سیکھتے ہیں، جو نیکیوں کے تصور اللہ ہمیں تو سمجھاتا ہے، اللہ وہ نیکیوں کا راستہ آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ کے ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانة انکا تعلم من خائنة العین وما تخفی الصدور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔